اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو متاجر کے خیارات میں، خیارات جمع ہے خیار کی۔ خیار کا یہاں پر جو فقہ میں مطلب لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے جو معاملہ کیا ہے شریعت کی طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ وہ معاملہ توڑ سکتے ہیں، اس میں سامنے والے کا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے بلکہ شریعت نے آپ کو حق دیا ہے۔ اب اس حق کے حوالے سے یہ ہے کہ خیارات میں سے خیار غبن پڑھ رہے تھے۔ غبن کا لفظی ترجمہ ہے دھوکہ، فراڈ، لیکن یہاں پر غبن کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی جو رقم تھی اس سے کم میں بیچا گیا ہے تو بائع کو خیار حاصل ہے، زیادہ میں بیچا گیا ہے تو مشتری کو خیار حاصل ہے۔ پھر اس خیار کی کل انہوں نے 200-250 شکیں آپ کو اشارہ کیا کہ وہ اتنی شکیں ہیں، تو ان تمام شکوں کی صورت میں جو ہے کیا ہے یہ خیار اپنی جگہ پر باقی ہوگا۔ اس میں سے پھر ایک بحث یہ تھی کہ اگر اس نے اس چیز کو مخلوط کر دیا ہے کسی اور کے ساتھ تو پھر مخلوط کی بھی 2 صورتیں تھیں، اپنی جیسی کے ساتھ مخلوط کیا ہے یا اپنی سے بہتر کے ساتھ مخلوط کیا ہے، یا جو ہے کیا ہے بیٹا ایسا ہے کہ اس نے جو ہے جناب کسی اور جنس کے ساتھ مخلوط کیا ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ آیا جدائی بھی ممکن ہے، جدائی ممکن نہیں ہے، تو یہ شکیں تھیں جس میں ہم نے کہا کہ یہ آپس میں شریک ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے اب مجھے آپ بتائیں گے کہ عبارت کا کیا لفظ تھا آگا کل آخری، کیونکہ خلاصہ تو کل بھی میں آپ کو تھوڑا بہت بتا چکا تھا۔ آخری لفظ کیا تھا آگا؟ آگا ایک منٹ اس کو بند کر دیں، آگا اس کو بند کر دیں۔ خوب، وَلَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ عَيْنًا مَحْضًا، آپ نے جو چیز خریدی تھی اور جس میں غبن ہوا اس میں آپ نے کوئی اضافہ کیا ہے، تو اضافے کی انہوں نے کہا تھا کہ 2 قسمیں ہیں، ایک مرتبہ صفت میں اضافہ ہوا ہے، ایک مرتبہ آپ نے کوئی اور چیز بھی بڑھا دی ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ عَيْنًا، اگر وہ چیز جو آپ نے اضافہ کی ہے وہ عین ہے، کل گھر سے مثلا آپ نے خالی زمین مجھ سے لی تھی بیٹا، اس میں آپ نے کوئی درخت لگا لیا، کوئی باغ لگا لیا، اخذ المبیع، خوب تو آگے بائع وہ اپنی زمین لے لے گا، وتخیر بین کل الغرس، اور بائع کو اختیار ہے کوئی درخت توڑ دے، لیکن بالعرش، اس کو عرش دینی ہوگی، ثقلین شاہ، کیونکہ اس نے درخت خریدے تھے، اب جب زمین سے دوبارہ نکالے جائیں گے تو ممکن ہے کہیں اور لگ سکیں اور ممکن ہے کسی اور جگہ پر یہ درخت نہ لگ سکیں، تو اس کی وجہ سے اگر لگ بھی سکیں گے تو بھی ان کی قیمت میں تو تفاوت ہوگا، تو برحال جو اس کا نقصان ہوگا وہ بائع کو دینا ہوگا۔ اور یہ اگر وہ درخت نہیں توڑتا تو وہ ابقاء ہی بیٹا عطف ہے کل پر، بین کل و ابقاء، اس کو اختیار ہے کہ درختوں کو توڑے یا ان کو باقی رکھے، بالاجرت، پھر کہے گا بھائی زمین کا تو میں نے معاملہ مومنلی ختم کر دیا، مجھے اب زمین کی آپ اجرت اور مجھے کرایہ دے دو، لِأَنَّهُ وُزِئَ بِحَقٍ، اگر لِأَنَّهُ کی ضمیر بیٹا ہم پلٹائیں کس کی طرف ہو، شجر کی طرف، غرس کی طرف، توجہ فی الحال لکھے نہیں، تو پھر ہم پڑھیں گے وُزِئَ، اس لیے کہ یہ درخت حق کے بنا پر لگائے تھے، ناحق اور ظلم کر کے میں نے نہیں لگائے تھے، یا تو آپ وُزِئَ کو وضع کر کے پڑھیں تو پھر لِأَنَّهُ کی ضمیر جائے گی مشتری کی طرف، اس لیے کہ مشتری نے جو درخت زمین میں لگائے تھے وہ حق کے عنوان سے لگائے تھے، کیونکہ اس نے زمین خریدی اور اس نے سمجھا کہ اب یہ زمین میری ہو گئی، وہ تو بائع کو بعد میں پتہ چلا کہ اس علاقے میں تو زمین کا ریٹ بہت زیادہ ہے، میں نے کم ریٹ پہ دے دی ہے، تو آپ لِأَنَّهُ پڑھیں گے اور وضع پڑھیں گے تو یہ ضمیر جائے گی مشتری کی طرف، وضع پڑھیں گے تو پھر یہ ضمیر جائے گی غرض کی طرف۔ وَلَوْ رَضِيَ بِبَقَائِهِ بِهَا، رضیہ کا بیٹا فاعل کون ہے؟ بائع، اگر بائع راضی ہو جاتا ہے بِبَقَاءِ الْغَرْس کہ یہ میرے درخت جو ہے کیا ہے وہ باقی رہیں
بہا اس زمین میں. خوب. تو پھر واختار المشتری لہو، لیکن مشتری بھی ضدی ہے، کہتے جب زمین میری نہیں ہے تو درخت میں یہاں کیوں لگاؤں، میں اپنے درخت توڑ کے لے جاتا ہوں. فالظاہر انہ لا ارش للمشتری، جب مشتری خود بیٹا درخت توڑتا ہے نکالتا ہے تو پھر اس کو ارش کیوں ملے گی بھائی؟ کیونکہ بائے نے تو اس کا کوئی نقصان نہیں کیا نا، وہ تو اپنا نقصان خود کر رہا ہے. اچھا تو درخت جب نکالے گا یا یہ جو پودے لگائے ہیں بیٹا یہ نکالے گا تو زمین میں کچھ گڑھے تو ہوں گے، وہ گڑھوں کی سیٹنگ کون کرے گا؟ کھڈا کر بھریندو. فرماتے ہیں وہ علیہ، اور مشتری پر لازم ہے تسویت الحفر، کہ ان گڑھوں کی برابری کر دے، سیٹنگ کر دے. ہین اذن، جب اس نے اپنے مرضی کے ساتھ وہ پودے وہاں سے نکالے ہیں. وَلَوْ كَانَ زَرْعًا، بیٹا کان کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یعنی جو زمین میں لگایا گیا ہے وہ درخت نہیں ہے، زراعت ہے، گندم کی کاشت کی ہے، کپاس کی کاشت کی ہے، ٹھیک ہے. تو وجب ابقاؤہ، بائے پر واجب ہے کہ اس زراعت کو باقی رکھے. الا اوان بلوغ الزرع، بلوغ ہی کی بیٹا ضمیر جائے گی زرع کی طرف. اوان جو ہے کیا ہے، وہ زمانے کی معنی میں ہے، ٹھیک ہے. اوان بلوغ ہی یعنی جب وہ زراعت کے پکنے کا ٹائم ہو جائے. دیکھیں گندم عام طور پر جہاں گرمی ہوتی ہے وہ مارچ میں پکنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں پر سردی ہوتی ہے وہاں ممکن ہے کہ اپریل مئی میں گندم کی کٹائی ہوتی ہو. تو برحال جس علاقے میں یہ زمین ہے وہاں پر جب اس زراعت کے کٹائی کا ٹائم آ گیا ہے تب تک باقی رکھیں گے، لیکن بالاجرت، بائے پر بھی ظلم نہیں کرنا، اس کو زمین کا کرایہ دیں گے اور مشتری کو کہیں گے کہ اپنی فصل کاٹ کے تم لے جاؤ. وَإِن وَجَدَهَا نَاقِصَةً، خوب. وَإِن وَجَدَهَا، اور اگر بائع پاتا ہے اس عین کو کہ اس میں کوئی نقص ہے، اخذها مجانا كذلك ان شاء. اخذها کی ضمیر بیٹا اس عین کی طرف جائے گی، تو بائع اس عین کو لے لے گا مجانا مفت میں، كذلك نقص کی صورت میں، ان شاء اگر چاہے. وَإِن وَجَدَهَا مُمْتَزِجَةً، اور اگر بائع پاتا ہے کس کو کہ یہ میری عین جو اس نے لی تھی کسی اور عین کے ساتھ مکس کر دی ہے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ فرماتے فَإِنْ كَانَ بِمُسَاوٍ، امتزاج اور ملاوٹ کی بات ہے کہ میں نے جیسی آپ سے چیز لی تھی اسی جیسی کے ساتھ میں نے ملاوٹ کی ہے. خوب. او اردأ، یا آپ سے جو میں نے چیز خریدی تھی وہ اچھی تھی، میری والی چیز جو ہے کیا بیکار تھی، میں نے آپ کی اچھی چیز بیکار چیز کے ساتھ مکس کی ہے. تو صار شریکن انشاء، صار البائع، یہ بائع شریک ہو جائے گا انشاء اگر چاہے. ایک بوری گندم کی آپ سے لی تھی، میری بھی ایک بوری گندم کی پڑی تھی اور دونوں برابر تھیں، یعنی کوئی ان میں خوبی زیادہ نہیں تھی، دونوں ایک جیسی ہیں. تو چاہے تو دونوں جا کے بازار میں بیچیں گے، جو قیمت ملے گی ٹھیک آدھی وہ اٹھا لے گا آدھی وہ اٹھا لے گا، ٹھیک اگر چاہے تو ایسے ہوتے ہیں. وَإِنْ كَانَ بِأَجْوَدْ، اب کان کو پھر اسم چاہیے آگا سکل انشاء، تو کان کا اسم آپ بنائیں اختلاط، یعنی وہ ملاوٹ اگر اجود کے ساتھ ہوئی ہے. ففی سکوت خیار ہی، تو پھر کیا اس صورت میں آگئے بائے کا خیار ساکت ہو جائے گا. او کون ہی شریکن، یا بائے شریک ہوگا بنسبت القیمت، قیمت کے لحاظ سے. مثلا بیٹا کیا ہے، بازار میں لے گئے، ٹھیک ہے، جو بائے کی جنس تھی اس کی قیمت کی گئی کتنی بیٹا؟ 100 روپیہ، ٹھیک، اور جو مشتری کی چیز تھی اس کی 200 روپیہ. تو اب 100 200 کا کیا ہے آدھا، اور اگر تینوں کو ملائیں گے تو گویا کہ ایک تیسرا حصہ ہوگا کس کا؟ بائے کا. 2 حصے کس کے ہو جائیں گے؟ مشتری کے ہو جائیں گے بنسبت القیمت. اب رجوع الی الصلح ہے، یا بیٹا ایسا کریں گے یار چھوڑو خام بیوپاریوں کے پاس جائیں، یہ وہ دلال کے پاس جائیں، کچھ فیس دینی ہوگی، صلح کر لیتے ہیں، 2 روپے مجھے اگر کم ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، یا آپ کی طرف اگر میرے آگے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، تو ایسے صلح کر لیں. او جو ہن، تو اس میں یہ وجہ ہے کون سی بیٹا؟ ایک شریک ہونے والی، اور دوسری یہ کہ صلح والی، اور تیسری یہ کہ بھائی جو ہے کیا ہے کسی طریقے سے تقسیم کر لیں. وَلَوْ مَزَجَهَا بِغَيْرِ الْجِنْسِ،
اور اگر اس شخص نے اس مبیع کو غیر جنس کے ساتھ مکس کیا، مثلا آپ سے دودھ خریدا، اپنے گھر میں آ کے اس کے ساتھ چینی ملا لی، اب چینی اور دودھ کی جنس تو ایک نہیں ہے، خوب تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں بحیث لا یتمیز، اس طریقے سے کہ مبیع کو آپ جدا نہیں کر سکتے، فکل معدومت، تو یہاں پر یہ ہے کہ گویا کہ وہ عین ختم ہو گئی، اور جب عین ختم ہو رہی تھی تو اس وقت اگر عین مثلی تھی تو مثل لینا تھا، اور اگر قیمی تھی تو قیمت لینی ہوگی۔ وَإِنْ وَجَدَهَا مُنْتَقِلَةً عَنْ مِلْكِهِ، لیکن اگر بائع آتا ہے اپنی چیز لینے کے لیے، دیکھتا ہے کہ وہ تو مشتری نے منتقل کر دیا اپنی ملکیت سے، یعنی بیچ دی ہے، یا کسی کو آگا تحفے میں دے دی ہے، یا شادی کی ہے، بیوی کو جو ہے کیا ہے مہر کی صورت میں دے دی ہے، بِعَقْدٍ لَازِمٍ، اور اس عین کو بھی اس طریقے سے نقل کیا ہے کہ اب واپس مشتری کے پاس نہیں آ سکتی ہے۔ خوب، کل بیع، مثلا اس چیز کو بیچ دیا، والعتق، اگر عبد یا کنیز خرید کیا تھا تو اس کو آزاد کر دیا، اور رجع البائع، رجع کا فاعل کون ہوگا؟ بائع، بائع رجوع کرے گا الی المثل او القیمت، یا مثل کی طرف یا قیمت کی طرف۔ وکذا، قضا کا اشارہ کہاں جائے گا؟ انتقال کی طرف، یعنی جیسے انتقال کا حکم تھا اسی طریقے سے لو وجدہا علی ملکہ، وجدہا کی ضمیر مومن علی عین کی طرف جائے گی، عین جو کہ مبیع ہے، وہ عین کو پاتا تو ہے علی ملک المشتری، کہ مشتری کی ملکیت ہے، لیکن عدم امکان رد العین، اس عین کو واپس کرنا ممکن نہیں ہے، کل مستولدت، جیسے وہ کنیز تھی اور وہ بچے کی ماں بن گئی ہے، تو قضا اس میں بھی ایسے ہی ہے، یعنی کیا؟ یعنی یا مثل لے گا یا قیمت لے گا۔ ثم ان استمر المانع، پھر کہتے ہیں یہ واپسی والی رکاوٹ ابھی تک موجود ہے کہ یہ واپس نہیں کر سکتا، تو استمر سکوت، تو یہ خیار کا ختم ہونا جاری و ساری رہے گا۔ وَإِنْ زال، اور اگر یہ عذر ختم ہو گیا، یہ مانع ختم ہو گیا، قبل الحکم بالعوض، ابھی جج صاحب نے حکم نہیں لگایا تھا کہ مبی کا عوض دے دو، بِأَنْ رجعت، بیٹا رجعت کا فاعل کون ہوگا؟ رشید عین، وہ عین واپس آ گئی الی ملک المشتری، ملک ہی کی ضمیر ثقلین کہاں میں نے پلٹائی؟ شاباش، وہ مشتری کی طرف آ گئی، او مات الولد، یا اس کنیز کو بچے کی وجہ سے واپس نہیں کر رہے تھے، بچہ ہی مر گیا، اخذ العین، تو بائع کیا کرے گا؟ آگا عین لے لے گا، مع احتمال العدم، حالانکہ احتمال یہ ہے کہ عین نہ لے، کیونکہ بھائی جب وہ خیار جاری کرنا چاہ رہا تھا رکاوٹ موجود تھی، تو خیار کا حکم ختم ہو گیا، اب خیار کا پھر حکم دوبارہ جاری نہیں ہوگا۔ لبطلان حق ہی، اس لیے کہ بائع کا حق باطل ہو گیا، کیوں؟ بالخروج، خروج کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ خروج العین عن ملک المشتری، جب وہ عین مشتری کی ملکیت سے نکل گئی، فلا یعودو، یعودو کا فاعل ہوگا مومن علی حق الخیار، تو پھر وہ خیار کا حق واپس نہیں آئے گا۔ ولو کان العود بعد الحکم بالعوض، توجہ، اگر قاضی صاحب نے حکم لگا دیا کہ بائع تم اس سے عین کا عوض لو، پہلے تو یہ تھا کہ ابھی حاکم نے حکم نہیں لگایا تھا، حاکم نے بائع کے لیے فیصلہ لکھ دیا کہ آپ اپنی عین واپس نہیں لو، اس کا بدلہ، اس کا عوض لے لو، اس کے بعد وہ عین پھر مشتری کی طرف آ گئی، ففی رجوعہ الی العین، تو پھر کیا بائع رجوع کرے گا عین کی طرف؟ وجہان، اس میں دو وجہ ہیں، من بطلان، یہ دلیل ہے کہ رجوع نہیں کرے گا، من بطلان حق البائع من العین، جب آپ کی کورٹ نے آپ کی عدالت میں فیصلہ دے دیا کہ بائع تو عین نہیں لے سکتا، تو تمہارا حق ختم ہو گیا، نتیجے میں خیار ختم ہو۔ وَقَوْنُ الْعِوَضِ لِلْحِلُولَ، اور ایک دیکھتے ہیں کہ بھائی عوض کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ ایک رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے وہ عین نہیں لے سکتا تھا، خوب، وَقَدْ زَالَتْ، اور وہ حیلولت، وہ رکاوٹ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، تو نتیجے میں خیار کیا ہونا چاہیے؟ آگا باقی ہونا چاہیے۔ وَلَوْ كَانَ النَّاقِلُ مِمَّا يُمْكِنُ ابْطَالُ، ناقل ہے یا نقل ہے؟ آگا چلیں ناقل ہی پڑھ لیتے ہیں۔
ولو کان ناقل، بیٹا وہ سبب جس نے عین نقل کی ہے مشتری سے دوسرے کی طرف، وہ عقد لازم نہیں تھا، بلکہ وہ مشتری کو خیار تھا، اگر توڑنا چاہتا تھا تو توڑ سکتا تھا۔ یمکن ابطالہ، یعنی اس ناقل کو باطل کرنا ممکن تھا، کل بیع بالخیار یا بخیار، مشتری نے بیچا تھا، 3 دن اپنے لیے خیار رکھا تھا، اور ان 3 دن کے اندر بائے نے آ کے کہا کہ میں معاملہ توڑتا ہوں، تو اب مشتری توڑے گا یا نہیں توڑے گا؟ الزم المشتری بالفسخ، مشتری کو مجبور کیا جائے گا کہ تم اپنا دوسرا معاملہ توڑو۔ فین امتن، اگر مشتری کہتا ہے کہ بھائی نہیں میں تو نہیں توڑتا ہوں، تو فسخہ الحاکم، فسخہ، یعنی اس مشتری کے عقد کو توڑ دے گا کون؟ حاکم شرع۔ فَإِن تَأَذَّرَ الْحَاكِمُ، اگر حاکم متعذر ہے، مثلا حاکم ہم مجتہد جامع شرائط کو کہتے ہیں، ہمارے پاکستان میں شاید کوئی ایسا نہیں ہے، میں نے معاملہ کراچی میں کیا، اب کہاں سے میں قم اور نجف کے مجتہدین کے ساتھ رجوع کروں؟ فسخ المغبون، تو خود وہ بائے جس کے ساتھ غبن ہے وہ کہے گا کہ بھائی میں معاملہ توڑتا ہوں، یہ حقیقت میں چیز میری ہے۔ وَإِن وَجَدَهَا مَنْقُودَةَ الْمَنَافِعِ، ماشاءاللہ اللہ ان مرحومین پہ مغفرت کرے کہ دیکھیں کتنی شکیں نکالی ہیں، اور اگر دیکھتا ہے کہ جو عین اس نے مشتری کو دی ہے، مشتری نے اس کا فائدہ نقل کر کے دیا ہے، عین نقل نہیں کی، یعنی مشتری نے گھر خریدا تھا، گھر کرائے پر دے دیا ہے، تو گھر کی ملکیت تو نہیں نقل کی نا، اس کی منفعت کو نقل کیا ہے۔ وَإِن وَجَدَهَا، وجد کا فائل بیٹا بائے، ہا کی ضمیر جائے گی عین کی طرف، اگر بائے عین کو پاتا ہے، کیسے کہ اس کے منافع نقل کیے گئے ہیں، جاز لہ الفسخ، تو اگر بائے کے لیے حق ہے کہ اس گھر کے معاملے کو توڑ دے۔ وہ انتظار و انقضاء المدہ، البتہ کرائے دار کو یکدم نہیں اٹھائے گا، بلکہ کرائے دار کے ساتھ مشتری نے ایگریمنٹ اگر 1 سال کی ہے تو 1 سال کا انتظار کرے گا۔ وَتَصِيرُ مِلْكُهُ مِنْ حِينِهِ، وَتَصِيرُ الْعَيْنُ، اور یہ عین ہو جائے گی بائے کی ملکت من حین الفسخ، جیسے اس نے فسخ کیا ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ، بائے کو اس اجارے کے توڑنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب پھر آپ یہ پوچھیں کہ پھر یہ کرایہ کون اٹھائے گا؟ بھائی جب گھر بائے کا ہو گیا تو کرایہ بھی بائے اٹھائے گا، مشتری کرایہ نہیں اٹھائے گا۔ خوب، اگر بیٹا منافع منتقل تو کیے ہیں لیکن ایسے منتقل کیے ہیں کہ وہ جائز ہے، اس کو توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ النَّقْلُ، نقل سے مراد نقل عین نہیں ہے بیٹا، نقل منفعت، اگر یہ نقل منفعت جائزن، جائز ہے یعنی توڑ سکتا ہے، کا سکن المطلقہ، بیٹا سکنا کسے کہتے ہیں؟ سکنا یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ گھر میں نے آپ کو رہائش کے لیے دے دیا، کرایہ آپ نہیں لے رہے ہیں، مسواڑ تے توانا ڈنوا، ایسے رہائش کے لیے دیا ہے۔ خوب، مطلقہ کا مطلب ہے کہ اس میں مدت بھی معین نہیں کی کہ 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ، خوب، تو پھر جو ہے فلاح الفسخ، تو اس کو وہ معاملہ فسخ کرنے کا حق ہے۔ بیٹا اس سکنا کے مقابلے میں کوئی جو ہے کہ عمرہ ہوتا ہے، کوئی رقبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رقبہ وہ ہے جو رہائش ہو اور اس میں مدت معین کی جائے، اور عمرہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جب تک تم زندہ ہو اس گھر میں جا کے رہو، ٹھیک ہے، تو ہماری بات جو ہے سکنا کی چل رہی ہے۔ ھذا کلہ اذا لم یکن تصرف فی الثمن، یہ جو ہم نے بائے کو اتنے اختیار دیے ہیں کہ تم جب چاہو اپنی عین لے کر آؤ، یہ اس وقت ہے کہ بائے نے جو ثمن لی تھی اس میں تصرف نہ کیا ہو، یعنی آپ سے جو گھر کی قیمت لی ہے وہ من و ان پڑی ہوئی ہے، فی الثمن تصرفاً یمنع من ردہ، یا ایسا تصرف نہیں کیا کہ ثمن اب واپس نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِلَّا، مثلا میں نے گھر کے بدلے میں اس کو 10 بھینسیں دی تھیں، وہ 10 بھینسیں اس کے گھر میں باندھی ہوئی ہیں، ان کا دودھ تو پیتا تھا لیکن وہ واپس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو خیار ہے۔ اگر اس نے بھینسیں بیچ دی ہیں تو اب اس کا خیار ختم ہوگا۔ کما لو تصرف المشتری فی العین، جیسے مشتری اگر تصرف کر دیتا عین میں، کون سا تصرف؟ تصرف نقل بیٹا، تو اس میں ختم ہو جاتا خیار کس کا؟ مشتری کا۔ والاحتمال السابق، کہتے ہیں یہ جو ہم نے گزشتہ احتمال دیا، کون سا؟ کہ بھائی آپ خیار مشتری کا ختم کریں گے تو اس کو ضرر ہوگا، ٹھیک ہے، تو بائے کو بھی تو ضرر ہوگا۔ قائم فیہما، کہتے ہیں وہ احتمال بائے میں بھی قائم ہے
مشتری میں بھی قائم ہے۔ بھائی بائے نے آپ کی 10 بھینسیں بیچ دیے تو ایسی 10 بھینسیں آپ لے لیں یا ان کی قیمت لے لیں، نتیجے میں بائے چاہے تو معاملہ توڑ سکتا ہے۔ فَإِنْ قُلْنَا بِهِ، اگر ہم قائل ہو جائیں احتمال سابق کے بیٹا کہ بھائی تصرف کی صورت میں بھی خیار موجود ہے، تو دفع البائع مثل ثمن، اگر وہ ثمن مثلی ہے تو بائع مثل دے گا، او قیمت ہو، اور اگر ثمن قیمی ہے تو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْمَغْبُونُ هُوَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهُ بِتَصَرُّفِ الْبَائِعِ، اور غبن کس کے ساتھ ہوا ہے؟ مشتری کے ساتھ۔ مشتری نے کوئی تصرف نہیں کیا، بائع نے ثمن میں تصرف کیا ہے، تو مشتری کا خیار جو ہے کیا ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیں بیٹا، وَإِنْ كَانَ الْمَغْبُونُ هُوَ الْمُشْتَرِي، اگر مغبون مشتری ہے، لم یسقط خیار المشتری، مشتری کا خیار ساقط نہیں ہوگا بتصرف البائع، اگر بائع نے تصرف کیا ہے پھر ثمن میں مطلقہ۔ مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا اس ثمن کو اپنی ملکیت سے نکال دیا ہے یا اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے۔ فَيَرْجَعُ إِلَىٰ عَيْنِ ثَمَن، تو مشتری اگر معاملہ توڑے گا تو خود ثمن لے لے گا، اور اگر ثمن موجود نہیں ہے تو ثمن کا مثل لے گا اگر مثلی ہے، یا اس کی قیمت لے گا۔ یہ مثلہ قیمتہ دونوں ضمیریں ثمن کی طرف جائیں گی۔ وَأَمَّا تَصَرُّفُهُ، لیکن اس آگئے مشتری کا تصرف کرنا فی ما، اس چیز میں غبن فی ہے جس میں اس کے ساتھ غبن کیا گیا ہے، یعنی جو آپ نے اس کو بیچ کر چیز دی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر وہ تصرف کرتا ہے، فَإِن لَمْ يَكُنْ نَاقِلًا عَنِ الْمِلْكِ، اگر وہ تصرف ایسا نہیں ہے کہ جو مشتری کی ملکیت سے نقل کر دے، عَلَى وَجْهٍ لَازِمٍ، جائز نقل کیا ہے لیکن لازم نقل نہیں کیا، وَلَا مَانِعًا مِنَ رَدِّ، اور کوئی ایسا تصرف بھی نہیں کیا ہے جو اس کے واپس کرنے سے رکاوٹ بنے، وَلَا مُنَقِّصًا لِلْعَيْنِ، اور عین میں بھی کوئی نقص پیدا نہیں کیا ہے، فَلَهُ رَدُّهَا، تو مشتری کو حق ہے کہ وہ عین واپس کر دے۔ وَفِي النَّاقِلِ وَالْمَانِعِ مَا تَقَدَّمَ، اور اگر اس نے اس عین کو نقل کر دیا یا اس نے جو ہے کیا ہے کوئی رکاوٹ پیدا کر دی، اس میں وہی بحث ہے جو گزر چکی، یعنی احتمال تھا کہ اس کا خیار کیا ہو جائے، ساقط ہو جائے۔ وَلَوْ كَانَ قَدْ زَادَهَا، اگر آگئے مشتری نے اس عین میں اضافہ کر دیا، عبد القادر صاحب ہاتھ اوپر کریں آپ کو نیند آ جائے گی، اگر آگئے مشتری نے بیٹا اس میں کچھ اضافہ کر دیا ہے، دبلی پتلی گائے تھی، اس کو گھاس کھلایا وہ بہت موٹی ہو گئی، فَأَوْلَى بِجَوَازِهِ، پھر تو بطریق اولا جائز ہے ہی رد، یعنی وہ واپس کر سکتا ہے۔ او نقصها، اور اگر عین میں مشتری نے آگے ثقلین شاہ نقص پیدا کیا ہے، او مزجها، یا عین کے ساتھ کوئی اور چیز مکس کی ہے، او آجرها، یا عین کو کرائے پر دے دیا ہے، فوجہان، تو اس میں دو وجہ ہیں، بعض کہتے ہیں فسخ ہوگا، دوسری وجہ یہ ہے ثقلین شاہ کہ فسخ نہیں ہوگا۔ وظاہر کلامہم، کہتے ہیں علماء کرام کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے انہو، کہ یہ تصرف غیر مانع، مشتری کے لیے رکاوٹ نہیں ہے خیار سے، لیکن ان کان نقص من قبل ہی، لیکن اگر یہ نقص جو ہے خود جانور میں نہیں ہوا، مشتری کی وجہ سے ہوا ہے، تو ردہا، مشتری عین واپس کرے گا، مال عرش، اگر مومن اس نقص میں جو قیمت کا تفاوت ہے وہ بھی ادا کرے گا، یعنی اگر نقص کی وجہ سے 50,000 والی گائے کے 45,000 ہو گئے ہیں تو وہ 5,000 بھی واپس کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تعالیٰ، اور اگر یہ نقص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، فَالظَّاهِرْ أَنَّهُ كَذَلِكَ، تو بھی ظاہر یہی ہے کہ اس کو عرش دینی ہوگی، كَمَا لَوْ تَلَفَتْ، جس طریقے سے اگر یہ عین تلف ہو جاتی، مر جاتی، تو بھی اس کو خیار کا حق تھا لیکن مثل یا قیمت ادا کرنی تھی۔ وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ مَغْرُوسَةً، اور اگر اس نے جو چیز خریدی وہ زمین تھی مغروسہ اور اس میں پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، فَعَلَيْهِ قَلْعُهُ مِنْ غَيْرِ عَرْشٍ، تو آگئے مشتری جو ہے کیا ہے وہ پودے وغیرہ توڑ سکتا ہے، کوئی عرش بھی ضروری نہیں ہے۔ ان لم يرض البائع بالأجرة، البتہ یہ اس وقت توڑے گا جب بائع راضی نہیں ہے کہ کرائے پر آپ کے درخت میرے زمین میں رہیں۔ وفی خلطہ بالارض، اگر مبیع کو مکس کیا ہے بالارض،
ایک کم قیمت والی چیز کے ساتھ، خوب، تو العرش اس میں بھی عرش دینی ہوگی آگا، کیونکہ آپ کا دودھ جو ہے بھینس کا دودھ بکری کے دودھ کے ساتھ مکس ہو گیا تو بھینس کے دودھ کی قیمت کم ہو جائے گی، خوب۔ وبالاجود، اور اگر اچھی چیز کے ساتھ مکس کیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ان بذل له بنسبته فقد انصفه، اگر اس کو دیا جائے، ٹھیک ہے بیٹا، کیا اس اجود کی قیمت، تو اس نے بہت انصاف کیا ہے، کس کے ساتھ؟ بائے کے ساتھ۔ وَإِلَّا فَإِشْكَالٌ، لیکن اگر اس اچھی چیز کے بدلے میں کچھ نہیں ملتا تو پھر خیار کے جاری کرنے میں جو ہے کیا ہے؟ وہ اشکال ہے اور اعتراض ہے۔ بھائی آپ کی 200 والی چیز میری 100 والی چیز کے ساتھ مکس ہو گئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو مجھے ملنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں خیار عیب پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔